الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ المنافقون کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ کریم نے روئے سخن ایمان والوں کی طرف کیا ہے۔ منافقوں کی بات کرنے کے بعد تفصیل سے ان کی حقیقت اور ان کی عرضہ سرائیوں کو بیان کر کے ان کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد ایمان والوں کو خطاب کیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ دیکھنا، میں نے تمہیں مال بھی بخشے ہیں، میں نے تمہیں اولادیں بھی عطا کی ہیں، اس لیے نہیں دی کہ تم ان میں کھو کے مجھے بھول جاؤ۔ مال اور اولادیں اس لیے نہیں عطا فرمائیں کہ تم اپنے رب کا پتہ ہی نہ جان سکو، اس لیے عطا کی ہیں کہ ان انعامات سے متلذذ ہو کر، ان سے لذت اٹھا کر تم میرا شکر بجا لاؤ، بڑھ کے میرا ذکر کرو، زیادہ لذت کے ساتھ، زیادہ چاشنی کے ساتھ۔ وہ مجھے دل کر رہا ہے حضرت سیدنا امام غزالی کا وہ قول بیان کرنے پہ، آپ فرماتے ہیں اپنے بچے کی پیشانی پہ بوسہ دو، اس کے ساتھ پیار کرو، اسے چومو، تو ساتھ ہی زبان سے کہو الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے جس نے مجھے یہ انعام بخشا ہے۔ یہی حال دولت کا ہے، جب اللہ کریم تمہیں انبار دولت کے عطا فرمائے، رزق کے سوتے نصیب فرمائے، جو بھی تمہیں ملے تو تمہاری زبان پر کلمات تشکر آئیں، تم بندگی میں اور زیادہ شوق سے اس کی بارگاہ میں جھکنے لگو کہ مجھ پر، مجھ جیسے شخص پر، یہ سوچنا چاہیے نا۔ اپنی طرف دیکھیں تو شرم آتی، اعمال میں، اس کی بندگی میں ہم نے کیا ہی کیا ہے، اور کون سی نعمت ہے جس سے اس نے ہمیں نوازا نہیں، وہ کون سا کرم ہے جو اس نے ہم پہ فرما نہیں رکھا۔ تو فرمایا ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مجھے بتائیں کیا ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی مال کے چکر میں اللہ کو بھول بیٹھا ہے، کوئی اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول بیٹھا ہے، کوئی اولاد کی خواہشیں پورا کرتے کرتے دنیا میں اتنا آگے نکل گیا اسے خبر ہی نہیں کہ اس نے رب کو پکارنا بھی تھا۔ بڑی آسانی سے بعض اوقات ہم جب خوشی کرتے ہیں اور اس خوشی میں ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی شریعت محمدی اجازت نہیں دیتی، جب کوئی سوال بھی کرتا ہے تو جواباً بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی بچیاں دی خوشی دے ہتھوں مجبور ہو گیا سا۔ کتنا آسان سا یہ جملہ ہے جو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ کیا کرتا جی وہ بچوں کی خوشی تھی جی، بس یہاں کیا دیکھنا تھا، میرا اللہ اور اس کا رسول جس چیز کی اجازت نہیں دیتا میں اپنے بچے کی خوشی کی خاطر بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ معیار ہوتا تو اللہ پاک کی طرف سے پھر خیر ہی خیر نصیب ہوتی۔ یہ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ، اب سنیے آگے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ جو مال کے فتنے میں مبتلا ہوا یا اولاد کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے رب اور رسول اور شریعت کو دیکھا ہی نہیں، تو یاد رکھنا یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا کر رہے ہو۔ پھر نہ تمہارا مال تمہارے کسی کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گا۔ آج جس اولاد کے لیے بڑھ چڑھ کے ہم غیر شرعی کام دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں، وہی اولاد کل قبر پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ اور میں اکثر کئی جنازوں پہ جاتا ہوں، وہاں لوگوں سے، بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کس قدر بدبخت ہے جس کی اولاد اس کے پیچھے نماز جنازہ نہیں جانتی، یا دعا ہی نہیں جانتی، یا اسے پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں۔ یہ بدبختی ہے۔
کم از کم اپنی اولاد کو اس قابل تو بناؤ کہ جب تم چلے جاؤ تو وہ پیچھے نماز جنازہ کی امامت کر سکے. پہلے تو خود امامت کر سکے, اور اگر امامت نہ بھی کر سکے تو پڑھ تو سکے. اسے خبر تو ہو کہ میں نے اپنے ابا کو کس طرح سے رخصت کرنا ہے. وہ غسل دینے کے قابل ہو, وہ کفن دینے کے قابل ہو, وہ میت کے ساتھ چلنے کے قابل ہو. یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں, اور بہت جلد ہم نے اس کی بارگاہ کی طرف جانا ہے. اپنی اولاد کو اس قابل کر لو کہ کل جب میں قبر میں ہوں تو میری اولاد کی طرف سے خیر کا ذخیرہ میری قبر میں بھی جمع ہوتا رہے, اور ہوتا ہے. اور فرمایا جس نے ایسا کیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی لوگ گھاٹے والے ہوں گے. اگلی آیت طیبہ اس کا پیغام اور بھی زیادہ شاندار ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کر لو اس رزق میں سے اسی کی راہ میں جس نے یہ رزق تمہیں دیا ہے. یہاں یہ اکثر سے بات ہوتی ہے نا, اللہ کہیں بھی یہ نہیں فرماتا اپنے رزق میں سے میری راہ میں خرچ کرو, ہے ہی میرا نہیں. وہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کر. تو بتایا جا رہا ہے تیرے پاس تیرا کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے وہ بھی میرا ہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میرے دیے کو میری راہ میں خرچ کرے. یہ جو مما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں دیا ہے, جو رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے, جو میں نے خود تیری جھولی میں ڈالا ہے, اسی کو میری راہ میں خرچ کر. من قبل, اس دن سے پہلے, ان یاتی احدکم الموت, کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. مرنے سے پہلے پہلے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لے, اس مال کو خدا کی راہ میں لٹا. فیقول رب, تو اس وقت تو یہ کہنے لگے گا جب موت آ جائے گی, اے میرے رب, لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا, تھوڑا سا وقت اور عطا کر دیتا. فاصدق, تاکہ میں صدقہ کرتا. واکم من الصالحین, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. لیکن اس وقت ملنے والا نہیں. لمحہ موت آ جائے گا تو آ جائے گا. اس وقت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو, اس لمحے سے پہلے پہلے اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر لو. وہ تمہارا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا, اور جو تم نے پیچھے چھوڑا وہ تمہارا نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں ایک خادم نے بکری کی 2 رانیں پیش کی. وہ گھر میں آ کے دے گیا. سرکار جب تشریف لائے تو میں نے اس میں سے تھوڑا سا پکا لیا, کچھ رکھا, اور 1 ران اٹھا کے صدقہ کر دی. جب نبی پاک آئے تو آپ کو میں نے بتایا یا رسول اللہ فلاں گھر سے تحفہ آیا تھا گوشت کا, میں نے تھوڑا سا بچا لیا اور باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو سرکار مسکرائے. حضور نے فرمایا عائشہ, وہ جو تم نے صدقہ کیا وہ بچ گیا, وہ جو تم نے صدقہ کیا وہ بچ گیا, اور جو اپنے لیے بچا کر رکھا یہ ضائع ہو گیا. یہ تم کھا کے ضائع کر دو, اور وہ جو تم نے صدقہ کیا وہ تمہارے لیے بچ گیا, وہ عبدالآباد تک بچ گیا, اس کی تمہیں خیر نصیب ہوگی. تو فرمایا این یاتی یا احدکم الموت, اس سے قبل کہ تم میں سے کسی پہ موت آ جائے پھر تم کہتے پھرو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے. فاصدق, اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ پھر سمجھاتے ہیں بندے کو. اس وقت تو کہے گا تھوڑی سی مہلت مل جائے, اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ مجھے مال خرچ کرنا چاہیے تھا, مجھے تھوڑی سی مہلت ملے تاکہ میں خرچ کر سکوں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. لیکن تیری اس وقت کی فریاد نہیں سنی جائے گی. اس لمحے سے پہلے صدقہ کرو, اس لمحے سے پہلے اس مال کو اس کی راہ میں جس قدر لٹا سکو. دیکھیں اولاد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنی, کیسے؟ اسے رب کی راہ پہ لگا کر, اسے اللہ کا عرفان دے کر, اسے اللہ کے حبیب کی پہچان دے کر. آپ نے جتنا وقت اولاد کا دین کے لیے وقف کیا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اور جتنا اپنے لیے پاس بٹھا بٹھا کے رکھا, جھولیوں میں ڈال کے پیار کرتے رہے, نہ علم دیا نہ پہچان دی, رزق بھی بہت زیادہ دے دیا تو کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں دیا. وہی رزق جب تم چلے جاؤ گے تو بچے اس سے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, اور وہ سارا گناہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا. کمایا تم نے, محنت تم نے کی, اور تم اس سے کوئی فائدہ بھی نہ اٹھا سکے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, فرمایا اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو. اس ویلے منگسو تو میں کوئی نہیں دینی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نفسن، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو، اذا جاء اجلھا، جب اس کی موت کا وقت آ جائے، جب وہ لمحہ آئے گا تو میں اللہ فرماتا ہے پھر نہیں مہلت دوں گا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے پہلے پہلے بہتری کر لو، اس وقت میں اپنے لیے خیر جمع کر لو، اس زندگی میں اپنے لیے باریں اکٹھی کر لو، تاکہ تب جب اس کی بارگاہ میں پہنچو تو اللہ کا فیض، رب کی رحمت، اس کا کرم تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آیات طیبہ تھیں، اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کی توفیق سے ہم نے سورہ منافقون مکمل کی، انشاءاللہ ہفتے کے روز سورہ التغابن کا آغاز کریں گے۔